سب سے پہلے سلمان صاحب پہلے تو مجھے بتائیے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اراکین سرد زرداری کی لاہور میں آمد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کل جب گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے تو کہا گیا کہ جب زرداری صاحب لاہور میں قیام کرتے ہیں تو ہلچل مچ جاتی ہے ایوانوں میں، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، اور صدر آصف زرداری وہ بہت ذمہ دار شخصیت ہے اور وہ ہمیشہ تول کے بولنے کے عادی ہیں، اور یہ سیٹ اپ اگر چل رہا ہے تو اس میں بڑا جو حصہ ہے وہ صدر آصف زرداری کا ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کی ریزرویشن کی بات ہے تو میرے پاس دونوں سٹوریز موجود ہیں، اس میں اراکین اسمبلی کے نام نہیں، اور اراکین اسمبلی جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ زیادہ تر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ مخدوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے اراکین اسمبلی ہیں۔ اور میرا خیال ہے اگر یہ کہا جائے کہ مخدوم احمد محمود یا یوسف رضا گیلانی صاحب وہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے کوئی شکوے شکایات کرتے نظر نہیں آتے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب دو پارٹیز حکمران حکومت میں شامل ہیں تو ہمیشہ بڑی پارٹی سے چھوٹی پارٹیز کے تحفظات ہوتے ہیں، اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اس لیے زیادہ محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک واضح اکثریت ہے اور ان کے اراکین کی تعداد تقریباً 12 کے قریب ہے، جبکہ ان کے پاس بڑی واضح اکثریت موجود ہے، لہٰذا ان کا اس طرح جو وزن ہونا چاہیے وہ وزن محسوس نہیں کیا جا رہا۔ لیکن آپ نے جو بات دوسری کہی ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئٹہ سے واپسی کے بعد یہ ملاقات کی ہے۔ کوئٹہ کے اندر ایک قومی جرگہ تھا، قومی جرگے سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی خطاب کیا، اور وہاں پر ان کے جو خطاب ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور جب آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کوٹ کر رہا ہوں گورنر پنجاب کو، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا، میرا بھی خیال تھا کہ شاید کوئی سیاسی، انہوں نے کہا کہ دو ایشوز تھے، ایک تو جو بھارت سے ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت چل رہی ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے، اور دوسری بلوچستان کی صورتحال۔ بلوچستان کے حوالے سے آپ صدر زرداری صاحب کا ایک رول رہا ہے ماضی کے اندر بھی، وہ آغاز مقدمہ بلوچستان، اور انہوں نے اس زمانے میں ایک پیکج دیا تھا، اور بلوچستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، لہٰذا پرائم منسٹر صاحب نے آ کے صدر صاحب کو وہاں کے حالات اور وہاں پر حکومتی سطح پہ جو ہونے والے اقدامات ہیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ملاقات امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو شکوے شکایات والی بات ہے، جب بھی زرداری صاحب لاہور آئیں گے یا آصف زرداری صاحب لاہور آئیں گے تو یہ خبر اسی طرح ہی آپ کو ملے گی کہ اراکین اسمبلی نے شکوے شکایات کے انبار لگا دیے۔ البتہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جی پنجاب کے اندر جس طرح کے وہ اختیارات چاہتے ہیں اس طرح کے اختیارات چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے خود اپنے اراکین اسمبلی کو نہیں دیے۔ اچھا، آج جو ملاقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا زرداری صاحب نے پنجاب کے حوالے سے؟ دیکھیں میں جس کیفیت میں ملاقات ہوئی ہے، میں نے تو اسی لیے آپ کو بیچ میں کہا کہ میں گورنر صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ گورنر صاحب پولیٹیکل ہیں، گورنر صاحب پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے وفود کو انہوں نے ملوایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں ان دو ایشوز پہ بات ہوئی ہے۔ ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر ان کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ کے معاملات پر کوئی بڑا رول ادا کر سکتے۔ اس میں چونکہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور جو میں آپ کو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شکوے شکایات ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ تقرر اور تبادلوں میں وہ تو اختیار انہوں نے مسلم لیگ نون کے اراکین کو بھی نہیں دیا، اور اگر پیپلز پارٹی کی کوئی ریزرویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی بڑی جماعت تھی، اگر وہ اپنا لیکن پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ریزرویشنز کون دور کرے گا اگر شہباز شریف صاحب نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ، اس پہ ایک بڑی اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ریزرویشن دور کرنے کا اختیار جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو ہے، اس کمیٹی کے سربراہ ہوا، اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کمیٹی کے اندر اسحاق ڈار صاحب ہوں گے وہی بااختیار ہوگی۔ لیکن بات یہ کہ پیپلز پارٹی اگر پنجاب کے اندر بڑا رول ادا کرنا چاہتی ہے تو بہت سارے ایشوز ہیں، میں نے یاد ہوگا کہ پہلے بھی اسی طرح کی بات ہوئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، تو پیپلز پارٹی اپنی سیاست کو، اپنے رول کو پنجاب کے ایشوز کے ساتھ منسلک کرے، وہ صرف اس بات پہ نہ رہے کہ جی ہمیں تقرر تبادلے یا ہمیں اکاموڈیٹ کیا جائے مختلف اداروں کے اندر، یہ اس طرح پیپلز پارٹی کا فعال کردار نہیں بنے گا۔ البتہ پنجاب کے گورنر جو ہے سلیم حیدر صاحب وہ بڑے ٹچی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے نظریاتی تحریکی ساتھی ہیں، وہ ڈویژنل پریزیڈنٹ رہے، وہ پنجاب کا ایک بڑا رول پیپلز پارٹی کا چاہتے ہیں، وہ اس مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا، یہ چیزوں کا الیکشن پہ پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آنے والا وقت یہ بتائے گا۔ سلمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو بھارت کے خلاف پاکستانی مقدمے کو کتنی پذیرائی ملے گی؟
دیکھیں جنگی میدان کے بعد وہاں پر جو بھارت کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس نے تو 7 وفد بھجوائے ہیں اور ان کے پاؤں نہیں لگ رہے کہ ششی تھرور جیسا بندہ اس کے پاؤں لگتے نظر نہیں آ رہے کہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں خود بھارت میں تنقید ہو رہی ہے کہ ہماری اس سفارتی بیرونی ناکامی کی محاذ وجہ پہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان کو اس طرح کی پوزیشن پہلے کبھی نہیں ہوئی جس طرح کی پوزیشن اس دفعہ ہوئی ہے. کیوں کر ہوئی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ جی پاکستان کی فوج نے جواب دیا ہے اور پاکستان کو اس لیے پذیرائی ملی ہے کہ پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ سانس لیا ہے کہ انہوں نے الزام تراشی کی حسب روایت. پاکستان نے کہا جی آپ تحقیقات کروا لیں، ہم آپ سے تعاون کریں گے، اور یہ بات دنیا کو اپیل کی ہے. لہٰذا اس وقت بیرونی محاذ پر پاکستان کا کیس تو بڑا مضبوط ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ہوں گی. فورن افیئرز ان کی گھر کی ایک روایت ہے، ان کی والدہ کا فورن افیئرز پہ بڑا رول تھا، ان کے نانا کا رول تھا. ان کے ساتھ اس وقت شہری رحمان صاحب ہیں، اینا ربانی کھر ہیں، ڈاکٹر مصدق ہیں. ٹیم تو اچھی گئی ہے. اچھا ہوتا ہے کہ اس میں ڈپلومیٹس اور شامل کر لیے جاتے. لہٰذا اب کوئی مشکل کیس نہیں ہے. البتہ امریکہ کا جو محاذ ہے وہاں پر جو ان کی ملاقاتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور خود امریکہ جو ہے وہ بھارت کا الائی ضرور ہے کہ بھارت کا اتحادی ہے، لیکن امریکہ نے بھی ایک فاصلہ شو کیا ہے. اس لیے شو کیا ہے کہ مودی صاحب کے حوالے سے جو دنیا کے اندر ایک سٹانس بنا ہے کہ کینیڈا کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے تو بھارت کا رول ہے، امریکہ کے اندر ہوتی ہے تو بھارت کا رول ہے. یہ چیز وہ دنیا برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ دہشت گردی کے حوالے سے سارے ٹچی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی محاذ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان کے وفد کو ایک مضبوط کیس کے ساتھ گئے ہیں. ان کو کیس جو ہے شواہد کی بنیاد پر لڑنا چاہیے. وہاں پر کوئی جذباتی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایج ملا ہے، اس ایج کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو ضرور دکھانا چاہیے، چونکہ ایک دہشت گردی کے حوالے سے بھارت کا رول جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اور تب آ رہا ہے کہ اب اس خطے کی بات نہیں ہے، انہیں اپنی بھی پڑی ہوئی ہے کہ ان کے اپنے بھی وہاں پر اس طرح کے کام ہوئے. اور سب سے اہم بات جو ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے وہ سب کچھ دکھایا اپنی پارلیمنٹ کو اور ان کو وہاں سے نکالا ان کے لوگوں کو. اور یہ چیز جو ہے دنیا کو زیادہ اپیل کر رہی ہے. لہٰذا پاکستان کو کس حد تک فائدہ ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. گولڈن چانس ہے اور ثبوتوں کی بنا پر سب بات کرنی ہوگی.